بندہ محمد حمزہ صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ محمد حمزہ صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ آواز کلیئر ہے؟ ہم بلا تاخیر بس اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج یہ سننا سرکل کے نام ایک آن لائن ورکشاپ کا تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے عبادت کی تفہیم کے لیے عربی ڈکشنری سے عبادت کرنے کا طریقہ۔ اب دیکھیں آواز کلیئر ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ اصل میں جب کوئی پی ڈی ایف یا کوئی اس قسم کی کوئی اور فائل کھل رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے، آواز کلیئر رہے، سارے معاملات بہتر رہیں۔ ہم نے اس کا عنوان تھوڑا سا مختصر کر کے رکھا تھا، عربی لغات و معاجم سے استفادہ کیسے کریں۔ آج کی اس نشست میں آپ تمام شرکاء کو، طالبات کو خوش آمدید۔ پہلے ہم کچھ تھوڑی سی بنیادی باتیں سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ عربی زبان قرآن و حدیث کی زبان ہے۔ اسلامی علوم کا بہت بڑا علمی ذخیرہ بھی عربی زبان میں ہی ہے، اس لیے عربی زبان کو سمجھنے، سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہونے والی ہر کاوش خدمت دین کا درجہ رکھتی ہے۔ عربی سے عربی، عربی سے اردو، انگریزی یا کسی بھی دوسری زبان میں معاجم، لغات، قواميس کی تالیف و ترتیب بھی ان کوششوں کا انتہائی اہم حصہ ہیں۔ آج کی اس تربیتی نشست میں ہم اسی حوالے سے چند بنیادی اور اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آگے جو کچھ بھی ہم اس حوالے سے ذکر کریں گے تو وہ ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں آپ لوگوں کے علم میں ہوں پہلے سے، تو ان کا ایک مذاکرہ ہو جائے گا اور ان باتوں کا ایک تکرار ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ اس میں سے بہت سی باتیں آپ کے لیے نئی ہوں، بہت سی معاجم، ڈکشنریز کا تعارف آپ کے لیے نیا ہو، یا معاجم کا کوئی رخ آپ کے لیے نیا ہو۔ تو بہرحال یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، اور درس و تدریس سے وابستہ، پڑھنے پڑھانے سے وابستہ لوگ، طلبہ و طالبات اپنا اساتذہ سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن خاص اس عنوان پر نشست کا منعقد کرنا
خود مجھے یہ رائے بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور خاص طور پر یہ موضوع بھی ہماری دلچسپی کا ہے، تو اس لیے ہمیں مناسب لگا کہ اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کر دی جائیں۔ کسی بھی دوسری زبان کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ذخیرہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ جب انسان کسی بھی نئی زبان کے الفاظ کو جمع کرے گا، تلاش کرے گا، تو جس کتاب کے ذریعے وہ لفظوں کو تلاش کرے گا، یا جس کتاب میں ان لفظوں کی مفردات کی لغوی اعتبار سے وضاحت کی گئی ہوگی، وہ اسے لغت کہا جاتا ہے۔ لغت کہیں، معجم کہیں، قاموس کہیں، ڈکشنری کہیں، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ باقی اقسام: عربی سے عربی، عربی سے اردو، کسی خاص فن سے متعلق، حروف اصلی کی ترتیب پر، ظاہری شکل کی ترتیب پر، ہارڈ کاپی، سافٹ کاپی، پی ڈی ایف، یونیکوڈ فارمیٹ۔ اب دیکھیں، عربی سے عربی کا مطلب یہ ہے، یعنی من لغہ الی تلک اللغہ، ایک ہی زبان سے اسی زبان میں ڈکشنری مرتب کی جا رہی ہے، جیسے عربی ٹو عربی، اردو ٹو اردو، یا انگلش ٹو انگلش، اور اس قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ عربی میں بھی موجود ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں۔ تو یہ عربی سے عربی اس قسم کی، آگے اس کی مثالیں بھی آئیں گی، وہاں ہم تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے۔ عربی سے اردو کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسری زبان میں ڈکشنری مرتب کی جائے، معجم کو مرتب کیا جائے، ایک زبان سے کسی دوسری زبان میں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے لکھا کسی خاص فن سے متعلق، مثال کے طور پہ قرآن کریم سے متعلق ہے، احادیث سے متعلق ہے، فقہ سے متعلق ہے، اصطلاحات سے متعلق ہے، تو اس عنوان پر بھی مستقل معاجم اور لغات کو، ڈکشنریز کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس کا بھی کچھ تعارف انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے چند ایک مثالوں کے ساتھ۔ حروف اصلی کی ترتیب پر، اس کو حروف تہجی کی ترتیب بھی کہتے ہیں، جیسے عموماً ہمارے ہاں معاجم ہوتی ہیں، ڈکشنریز ہوتی ہیں، مصباح اللغات ہے، المعجم الوسیط ہے، القاموس الوحید ہے، تو یہ حروف تہجی کی ترتیب پر یا حروف اصلی کی ترتیب پر ہیں۔ اچھا، جو بالکل ابتدا میں کچھ معاجم کو مرتب کیا گیا، ڈکشنریز کو مرتب کیا گیا، تو اس میں تو بڑی بعض اوقات ترتیب بڑی مختلف اور بڑی دلچسپ بھی ہوتی، لیکن بہرحال وہ بڑی مشکل ترتیب ہوتی اس کی۔ بالکل ایک ابتدائی زمانے کی کوشش ہے کتاب العین کے نام سے، ہم نے اس پہ کچھ لکھا بھی تھا، ویسے کچھ یعنی تعارفی چند کلمات اس کے حوالے سے لکھے تھے۔ تو کتاب العین کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں مثال کے طور پہ 3 حروف انہوں نے لے لیے، مثال کے طور پہ را، کاف، با۔ اب را، کاف، با سے جتنی شکلیں ممکن ہیں، را، کاف، با، کاف، با، را، با، کاف، را، اس طریقے سے جتنی ممکنہ شکلیں را، کاف، با کی بن سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری را، کاف، با کے تحت ذکر کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ایک ترتیب یہ قائم کی گئی کہ حروف اصلی کے آخری حرف کو باب کا عنوان بنایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ نصرہ، اب نصرہ آپ
کا ذہن کیا کہتا ہے کہ نصرہ کہاں ملنا چاہیے؟ جلدی سے بتائیے گا، یہاں لکھ کر بتائیے گا کہ نصرہ ہمیں اگر ہم کسی بھی لغت میں دیکھنا چاہیں، ڈکشنری میں دیکھنا چاہیں، تو یہ لفظ ہمیں کہاں پر ملے گا؟ جلدی سے جواب دیں۔ نون، نون میں صحیح، پہلا حرف نون ہے، لیکن بعض معاجم ایسی مرتب کی گئی ہیں کہ جس میں آخری حرف کو باب کا عنوان بنایا گیا ہے، یعنی نصرہ ہمیں ملے گا باب الرام۔ اب باب الرا میں ملے گا، اور باب الرا میں فصل قائم کی گئی ہے، وہ پہلے حرف سے متعلق باب الرا میں جائیں گے، وہاں ہم جائیں گے فصل النون کے اندر، تو وہاں ہمیں جا کے ملے گا نصارہ۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اب جو ترتیب رائج ہے لغات کی اور معاجم کی، تو یہ بہت مراحل سے گزرنے کے بعد یہ ترتیب ہمارے سامنے آئی ہے، وگرنہ ابتدائی زمانے میں جس وقت معاجم اور لغات کے بالکل ان کی تدوین کا اور تالیف کا ابتدائی مرحلہ تھا، تو اس میں مختلف قسم کے تجربات کیے گئے۔ اچھا، وہ یعنی تجربات اس بنیاد پر کہ وہ باقاعدہ اہل علم تھے، اہل لغت تھے، اور اس میں ان کی اپنی کچھ ترجیحات ہوتی تھیں، اور ان ترجیحات کی بنیاد پر وہ اس کو اس طرح مرتب کیا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال اب جو ہمارے یہاں ہیں وہ انہیں زیادہ تر حروف اصلی کی ترتیب پر ہیں، اس کو حروف اصلی بھی کہا جا سکتا ہے اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب پر ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ظاہری شکل کی ترتیب پر۔ اچھا، ظاہری شکل کا معنی یہ ہے کہ جیسے کسی خاص فن سے متعلق اگر معاجم مرتب کی گئی ہیں تو وہ ظاہری شکل کے اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پہ اس میں حروف اصلی کو کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اب لفظ تعلمون ہے، تو تعلمون کے لیے آپ کو حروف اصلی نکالنے کی ضرورت نہیں، وزن پہچاننے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر اسے ظاہری شکل کی ترتیب پر رکھا گیا ہے تو آپ کو باب التا میں مل جائے گا۔ استنصرہ ہے مثال کے طور پہ، اب استنصرہ میں تو ابتدائی 3 حرف حمزہ سین تا یہ حروف اضافی ہیں، اور لیکن اگر وہ ظاہری شکل کی ترتیب پر معجم کو مرتب کیا گیا ہے تو وہ آپ کو حمزہ میں ہی مل جائے گا۔ اس میں سہولت یہ ہے کہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور لفظ کی تلاش آسان ہوتی ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ یہ کوئی علمی کام نہیں ہے، علمی مزاج کے لوگوں کے لیے کوئی قابل قبول کام نہیں ہے، خاص طور پہ ہم جیسے طالب علموں کو تو ایسی ترتیبوں سے بہت زیادہ ایک کوفت سی ہوتی ہے، لیکن بہرحال عام عوام کے لیے یہ ترتیب اچھی ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ حروف اصلی کیا ہیں، وزن کیا ہیں، حروف زائدہ کیا ہوتے ہیں۔ لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ اگر حروف تہجی یا حروف اصلی کی ترتیب پر ہوں تو اب نون صاد را یہ مادہ، یہ حروف اصلی، یہ روٹ ورڈز قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی استعمال ہو رہے ہوں گے، آپ کے سامنے وہ تمام مقامات آ جائیں گے، وہ تمام الفاظ آ جائیں گے جہاں جہاں پر یہ لفظ کسی بھی شکل میں استعمال ہوگا، چاہے نصرہ کے باب سے ہو، چاہے افعال سے ہو، چاہے استفعال سے ہو، کسی بھی باب سے ہو۔ افعال سے تو شاید قرآن میں استعمال نہیں ہوا، نزلہ کی مثال لے لیں، یہ کئی ابواب سے استعمال ہوا ہے، ضربہ سے آیا ہے، افعال سے آیا ہے، تفعیل سے آیا ہے، تفاعل سے آیا ہے۔ تو یہ ہمیں اگر حروف اصلی کی ترتیب پر کوئی معجم ہوگی تو اس میں تو یہ چیز ہمیں مل جائے گی کہ ایک ہی جگہ سارے الفاظ آ گئے، سارے ابواب آ گئے۔ لیکن اگر ظاہری شکل کی ترتیب پر ہوگا تو ضربہ کا ہمیں کہیں مل رہا ہے، تفاعل کا کہیں اور مل رہا ہے، افعال کا کہیں اور مل رہا ہے، تو یہ اس میں علمی اعتبار سے بہت بڑا ثقب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے جلدی سے یہ بات بتائیے گا کہ یہ حروف اصلی اور ظاہری شکل والی بات کس کس کے لیے نئی تھی،
وہ 1 لکھ دیں. جنہوں نے پہلی بار یہ بات سمجھی ہے وہ 1 لکھ دیں. جن کے پہلے سیل میں تھا وہ 2 لکھ دیں. جلدی سے بتائیے گا. اچھا, تاکہ اندازہ ہو سکے. ارے ماشاء اللہ, بہت سے شرکاء کے لیے یہ بات نہیں ہے, اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں پہلے سے معلوم تھا. یہ بالکل بنیادی بات ہے, لیکن اصل میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ شرکاء کی نوعیت کیا ہے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر بالکل ابتدائی سطح سے لے کے چلا جائے, تاکہ ہر ایک کے لیے فائدے کا باعث ہو. جنہیں پہلے سے معلوم ہے ان کے لیے تکرار ہو جائے گا, اور جن کو معلوم نہیں ہے تو ان کے لیے تو نئی بات ہوگی بالکل. اگلی چیز, ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی. یہ اہم ترین چیز ہے. موبائل کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل ڈیوائسز کا زمانہ ہے, اور اس میں ہم اپنے آپ کو ان سے دور رکھ سکیں, یہ بظاہر ایک ناممکن نہ بھی ہو تو کم از کم مشکل ضرور ہے. لیکن بہرحال اگر کسی نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہماری اصطلاح کے مطابق کسی کے ہاتھوں میں یہ دجالی منا ہے, اور یقیناً ہے, اور آپ سب کے ہاتھوں میں بھی اس وقت یہ اس قسم کی کوئی ڈیوائس ہوگی, اسی لیے آپ اس کلاس میں شریک ہیں, تو اس کا پھر درست استعمال بھی سیکھنا چاہیے. اس سے ہمیں پھر اپنے علمی کاموں میں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. تو اس میں ہارڈ کاپی کا معنی یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سی بھی کتاب, کوئی بھی, وہ اگر پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کے موبائل میں آ جاتی ہے تو اسے سافٹ کاپی کہا جائے گا. اور اگر وہی کتاب آپ نے اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی ہے تو اسے ہارڈ کاپی کہا جائے گا. ایسے ہی معاجم میں بھی ہے کہ ان کی بھی ہارڈ کاپی بھی ہے اور سافٹ کاپی بھی ہے. ہارڈ کاپی کا مطلب یہ کہ آپ نے مصباح اللغات کھولی, القاموس الوحید کھولی, المنجد, یا اس قسم کی کوئی بھی اور معجم. یا اس قسم کی کوئی بھی معجم ہے, وہ اگر آپ کے ہاتھوں میں ہے تو وہ ہارڈ کاپی کہلائے گی. اور اگر وہی کتاب اسکین ہو کر اس کی پی ڈی ایف فائل آپ کے موبائل میں آ جائے, آپ کی ڈیوائس میں آ جائے, تو وہ سافٹ کاپی کہلائے گی. دوسری بات, سافٹ کاپی کی پھر 2 صورتیں ہیں. ایک کو پی ڈی ایف فارمیٹ کہا جاتا ہے, دوسرے کو یونیکوڈ فارمیٹ کہا جاتا ہے. پی ڈی ایف فارمیٹ تو عام معروف سی بات ہے, آپ سب یقیناً اس سے واقف ہوں گے. مثال کے طور پہ بھی یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے, یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے. اور یونیکوڈ فارمیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کاپی کر سکیں تحریری شکل میں, ٹیکسٹ کی شکل میں. جیسے ہمارے واٹس ایپ کے میسیجز ہوتے ہیں, فیس بک کی پوسٹیں ہوتی ہیں, عام طور پہ ویب سائٹس وغیرہ پہ تحریریں ہوتی ہیں, تو وہ ساری کی ساری یونیکوڈ فارمیٹ میں ہوتی ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ پی ڈی ایف فارمیٹ بس صرف اتنا ہے کہ وہ کتاب آپ کے ہاتھوں سے نکل کر آپ کے موبائل کی اسکرین پر آ گئی ہے. جیسے آپ ہاتھوں میں تھامی ہوئی کتاب سے کسی بات کو نقل کرنا چاہیں تو اس کو باقاعدہ لکھنا پڑے گا. ایسے ہی پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے, اس میں سے کوئی چیز کاپی کرنا چاہتی ہیں, تو وہ اس کو آپ کو باقاعدہ تحریر کرنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا, اسے کاپی پیسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے پی ڈی ایف فارمیٹ. یونیکوڈ فارمیٹ کی سب سے بڑی سہولت اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے کاپی پیسٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اسی پہ اگر لانگ پریس کروں تو یہاں پہ ہمیں کاپی پیسٹ کا آپشن نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ ٹیکسٹ ہو, یونیکوڈ فارمیٹ میں ہو, اسے کاپی کر لیں, چاہے جتنی لمبی طویل تحریر کیوں نہ ہو, اسے کاپی کر کے آپ جہاں چاہیں پیسٹ کر دیں. ویسے کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے
چاہے پی ڈی ایف فارمیٹ سے استفادہ کریں یا یونیکوڈ فارمیٹ سے استفادہ کریں، وہ ایک الگ عنوان ہو جاتا ہے. لیکن اگر لغت استعمال کرنی ہے، کسی معجم سے استفادہ کرنا ہے، اور وہ ہارڈ کاپی میں نہیں بلکہ سافٹ کاپی میں آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کے لیے آپ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیجئے کہ ہمیشہ اس کے لیے یونیکوڈ فارمیٹ استعمال کیجئے، پی ڈی ایف فارمیٹ استعمال نہیں کیجئے. اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں وقت زیادہ خرچ ہوگا. عموماً ایسے بعض اوقات احباب ملے، بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ میرے موبائل میں القاموس الوحید بھی ہے اور لسان العرب بھی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی بڑی بڑی معاجم کے نام لیتے ہیں. اچھا بھائی، پھر کرتے کیا ہیں وہ؟ بس مجھے کوئی لفظ دیکھنا ہوتا ہے، میں اس میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھتے کیسے ہیں؟ بس جیسے عام کتاب میں دیکھتے ہیں ویسے ہی دیکھتے ہیں. تو فائدہ کیا بھائی؟ اس لیے کہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے، پی ڈی ایف فارمیٹ میں سرچنگ کی سہولت ہی نہیں ہوتی. یونیکوڈ فارمیٹ میں سرچنگ کی سہولت ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی لغت، کوئی ڈکشنری اگر آپ نے اپنے موبائل میں رکھنی ہے، اپنی ڈیوائس میں رکھنی ہے، تو وہ یونیکوڈ فارمیٹ میں رکھیں. اپلیکیشن کی صورت خیر، کیونکہ قاموس الوحید وغیرہ ان کی بھی اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، لیکن وہی اکسی اپلیکیشنز ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے، اس لیے ان کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اچھا، ذرا مجھے فرمائیے کہ یہ پی ڈی ایف اور یونیکوڈ فارمیٹ کی بات کس کس کے سمجھ میں آ گئی ہے؟ جن کے سمجھ میں آ گئی ہے اور اس سے پہلے بھی ان کے علم میں تھی یہ بات، وہ حسب ترتیب 2 لکھیں. جن کے لیے یہ بات نہیں تھی وہ 1 لکھیں، اور جن کے سمجھ میں نہیں آئی وہ 0 لکھیں. اگر کسی کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ 0 لکھ دیں. اچھا، میں دوہرا دیتا ہوں اس بات کو، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں، یونیکوڈ فارمیٹ یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی آپ واٹس ایپ کا میسج کرتی ہیں، فیس بک پر کوئی پوسٹ لکھتی ہیں، کوئی گوگل پہ مثال کے طور پہ کوئی چیز سرچ کی آپ نے، اس میں کسی ویب سائٹ پر کوئی تحریر آپ کے سامنے آ گئی، وہ کہلاتا ہے یونیکوڈ فارمیٹ. اچھا، فائدہ کیا ہے یونیکوڈ فارمیٹ کا؟ کہ آپ اسے وہاں لانگ پریس کریں، وہ آپ کے پاس کاپی کا آپشن آ جائے گا، اسے کاپی کیا آپ نے اور دوسری جگہ کہیں پر بھی لے جا کے اسے پیسٹ کر دیا. اب مثال کے طور پہ کوئی 8-10 صفحات کا بھی اگر کوئی مضمون ہے، وہ 1 کلک کاپی ہو رہا ہے. آپ نے صرف ایک بار اس پہ پریس کیا، کاپی کا آپشن آیا، وہ پورا آپ کے پاس کاپی ہو گیا. جہاں دل چاہے لے جا کے پیسٹ کر دیں، وہ پورا مضمون آپ کے پاس کاپی ہو کر آ گیا. یہ سہولت پی ڈی ایف فارمیٹ میں نہیں ہوتی. پی ڈی ایف فارمیٹ تو آپ میں سے میرا خیال سب کو ہی معلوم ہوگا کہ جو ہمارے پاس پی ڈی ایف فارمیٹ میں کتابیں وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو آپ کے پاس پریزنٹیشن کھلی ہوئی ہے، یہ بھی پی ڈی ایف فارمیٹ میں دیکھیں اس پہ اگر لانگ پریس کروں تو یہاں پر آپ کے سامنے آپشنز آ رہے ہوں گے، نوٹ، ٹیکسٹ، فری ہینڈ وغیرہ اس قسم کی چیزیں. لیکن یہی لانگ پریس اگر میں کرتا اپنے کسی واٹس ایپ کے میسج پر، کسی فیس بک کی پوسٹ پر، تو وہاں فوراً آپشن آ رہا ہوتا ہے کاپی کا. تو یہ ہے کاپی پیسٹ. تو اگلی بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ کوئی بھی ڈکشنری، کوئی لغت، کوئی معجم اگر آپ رکھیں اپنے پاس موبائل میں، تو وہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہو جس کو آپ کاپی کر سکیں. اگر وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں رکھیں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. آگے اس کی مثالیں انشاءاللہ آئیں گی اور ہم عملی کام بھی انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ پہلے ایک بار نظر سے گزر جائیں. معجم دیکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھیں؟ مقدمہ لازمی پڑھیں، یہ انتہائی اہم ترین بات ہے. مجھے جلدی سے کوئی بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ہے، کوئی کسی نے کسی بھی لغت کی کتاب کا مقدمہ پڑھا؟ جس نے لکھا ہو وہ 1 لکھے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ 0 لکھے. کبھی بھی کوئی سی بھی چاہے مصباح اللغات کا ہو، القاموس الوحید کا ہو. جی، مجھے یوں کہوں کہ اگر 99% امید تھی کہ شاید کوئی ایک بھی نہ ہو کہ جس نے آج تک کسی
لغت کی کتاب کا مقدمہ پڑھا ہو، اب تک کوئی ایک بھی ہمیں جواب ون میں نہیں ملا، یعنی جس نے جو ہے وہ کسی کتاب کا مقدمہ پڑھا ہو کسی لغت کا۔ پڑھیے گا، یہ یوں سمجھے کہ گویا میں آج کا آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، یہ کام دے رہا ہوں کسی بھی لغت کا مصباح اللغات کا مقدمہ پڑھ لیں، القاموس الوحید کا مقدمہ پڑھ لیں، یا لسان العرب کا تو خیر پھر وہ مقدمہ بہت ہی تفصیلی ہے اور خود لسان العرب عربی کی کتاب ہے۔ المعجم الوسیط کا مقدمہ کوئی اتنا مزیدار نہیں، انتہائی مختصر ہے، لیکن میری رائے ہوگی کہ مصباح اللغات کا اور القاموس الوحید کا، ان دو کتابوں کا مقدمہ، اور المنجد کا مقدمہ، المنجد عربی اردو دونوں میں ہے، اصل میں تو یہ عربی میں لکھی گئی تھی اور یہ کسی مستشرق کا کام تھا، کسی عیسائی مصنف کا، رائٹر کا کام تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو دارالاشاعت والوں نے، غالباً یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ تھے یا پتہ نہیں کون تھا، بہرحال انہوں نے پھر یہ اس کو اردو میں منتقل کیا، اور المنجد اردو پہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے، اور بڑا جاندار اور بڑا باکمال مقدمہ ہے لغت کے حوالے سے، مختلف لغات کے حوالے سے، زبانوں کے حوالے سے، پھر بہت سے معاجم کا، ڈکشنریز کا ان کے اندر تعارف ہے کہ یہ کس طریقے سے مراحل طے ہوتے رہے۔ بہت سی نئی معاجم کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مقدمہ لازمی پڑھیں۔ اچھا، ان میں ممکن ہے کہ شاید کے بعض ابتدائی درجے کی طالبات ہوں، مجھے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہماری طالبات، ہماری سامعات کی علمی نوعیت کیا ہے، اکثر تو مجھ سے زیادہ ہی صاحب علم ہوں گی۔ یہ کچھ طالب علمانہ گزارشات ہیں جو ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ہماری کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں کہ جو ابتدائی درجات میں ہوں، تو ان کے لیے شاید وہ مقدمہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے، پہلے سال کی اور دوسرے سال کی طالبات کے لیے، لیکن پھر بھی اگر وہ کوشش کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے اساتذہ سے رجوع کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے استفادے کا باعث ہوگی۔ یہ جتنا سمجھ میں آئے وہ پڑھ لیں، لیکن جو اس سے آگے کے درجے کی طالبات ہیں، تیسرے چوتھے درجے کی، اور پھر اس سے بھی آگے اگر کوئی ان میں معلمات بھی شامل ہیں، تو ان کے لیے تو یوں سمجھے کہ یہ چیز واجب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ لازمی یہ تین مقدمات پڑھیں، المنجد کا، مصباح اللغات کا، اور القاموس الوحید کا، یا کم از کم کسی ایک کا مقدمہ لازمی پڑھیں۔ اگلی بات، حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان۔ یہ معجم دیکھتے ہوئے آپ کسی لفظ تک پہنچنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان آپ کو ہو۔ حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان وزن کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے اگلی بات ہم نے لکھی ہے کہ صیغہ اور وزن نکالنے کے بعد حروف اصلی کا درست تعین۔ اب اگر حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو اب اس میں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں یہ لفظ کس میں تلاش کرنا ہے۔ اچھا، حروف اصلی جو فا، عین، لام کے مقابلے میں ہو، اس لیے کہ عربی کا کوئی بھی لفظ ہوگا، اسم اور فعل، حرف تو چونکہ وزن پر نہیں ہوتا، اسم اور فعل کا کوئی بھی لفظ آ جائے، کوئی بھی اسم ہو یا کوئی بھی فعل ہو، تو وہ لازمی جو ہے وہ کسی نہ کسی وزن پر ہوتا ہے۔ اب جب وزن پر ہے تو اس میں کچھ حروف اصلی ہیں اور کچھ حروف زائد ہیں۔ اچھا، اس میں بھی فعل کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، بعض اوقات اسم کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ افعال کے وزن کو
یاد کر لیں کہ ماضی اس وزن پر آتا ہے، مضارع اس وزن پر آتا ہے، امر نہیں کہ اوزان یہ ہیں، اس میں فاعل اس میں مفعول کے اوزان یہ ہیں، پھر اس میں حروف اصلی یہ ہیں اور حروف زائد یہ ہیں. تو سب سے پہلا کام تو آپ نے اس لفظ کی صرفی تحقیق ہے، صرفی انداز میں اس کو حل کرنا ہے باعتبار صرف کے. صیغہ کون سا ہے اور باب کون سا ہے؟ تو یہ دو باتیں جب آپ کی حل ہو جائیں گی تو اب آپ کے لیے اس لفظ کو لغت میں دیکھنا آسان ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. اب مثال کے طور پہ اگر حروف اصلی کا اور حروف زائد کا درست تعین نہیں ہوتا تو اس کی بنیاد پر آپ کسی بھی معجم کے اندر درست انداز میں اس لفظ کو تلاش کرنا مشکل ہوگا. تو اس لیے حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان، صیغہ اور وزن نکالنے کے بعد حروف اصلی کا درست تعین، یہ بھی اہم ترین چیز ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ باب افتعال ہے، باب انفعال ہے، باب استفعال ہے، یا اس سے آگے پھر کچھ تھوڑے سے اور مشکل ابواب آ جاتے ہیں. یعنی ایک تو وہ قلیل الاستعمال بھی ہوتے ہیں، زیادہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن ان میں اگر وزن صحیح سے نہیں نکالا گیا، حروف اصلی صحیح سے متعین نہیں کیے گئے، تو پھر اس کو لغت میں دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. حروف اصلی کے درست تعین ہی کے ضمن میں یہ بات بھی اہم ترین ہے کہ حروف علت کی رعایت، واو الف اور یا، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں ہمیشہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عربی میں جہاں کہیں پر بھی الف آ رہا ہے وہ لازمی واو یا پھر یا سے تبدیل شدہ ہے. الف کی بات کر رہا ہوں، حمزہ کی نہیں. الف مثال کے طور پہ قال، خاف، باع، یہ جو اس قسم کی مثالیں ہیں. اگر حروف اصلی فا عین لام میں سے کسی کے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ لازمی واو یا پھر یا سے تبدیل شدہ ہے. الف کبھی بھی حرف اصلی نہیں بنے گا. اگر کہیں کوئی ایسی مثال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پیش کی جا سکتی ہے، ہم اس پہ غور و فکر کر لیں گے. لیکن بہرحال جو ہمارا ایک تتبع اور تلاش ہے، اچھا اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو یعنی ہمارے اپنے تجربے، یعنی یہ چیزیں مرتب انداز میں نے میری کبھی نہیں گزری. یہ جو پریزنٹیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ الحمدللہ اس عاجز کی آدھے پون گھنٹے کی محنت ہے، کچھ چیزیں اپنے ذہن سے بس لکھی اور پھر وہ اس کی یہ پریزنٹیشن بنوا لی. تو ایسے مرتب انداز میں میری نظر سے نہیں گزری. اگرچہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی اپنا اساتذہ سے ہیں اور ممکن ہے کہ کئی کتابوں وغیرہ میں لکھی ہوئی بھی ہوں، لیکن بہرحال حروف علت کی رعایت. تو الف تو کبھی بھی آپ کو حروف اصلی میں کہیں پر بھی اگر الف نظر آ جائے اور وہ فا عین لام میں سے کسی کے مقابلے میں آ رہا ہو تو وہ لازمی واو یا پھر یا سے تبدیل شدہ ہوگا. الف حرف اصلی کبھی نہیں بنے گا. اب مثال کے طور پہ خاف، آپ اس کو ڈھونڈتے رہے خا الف فا کے اندر، قیامت کی صبح تک بھی انشاءاللہ نہیں ملے گا. اب اگلا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر واو ہے یا پھر یا ہے. تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ حرف اصلی واو ہے یا پھر یا ہے. اس کے لیے لغت کو دیکھیں، پہلے واو میں دیکھ لیں، اگر واو میں مل جاتے ہے تو اچھی بات ہے، واو میں نہ ملے تو پھر اس کو یا میں دیکھ لیں. مثال کے طور پر راضیہ یا رضا. اب مجھے جلدی سے بتائیے گا رضیہ یا رضا کے حروف اصلی کیا ہیں، جلدی سے جواب دیجیے گا. رازادیا، رازادیا. اور کوئی بھائی جلدی جلدی جواب. دیں.
राज़ात, अच्छा राज़ात नहीं, हरूफ असली तो कम से कम 3 हरूफ पर मुश्तमिल होंगे, इससे कम पर नहीं। राज़ात वाव, रज़िया यरज़ा के हरूफ असली राज़ात वाव हैं। अब इसमें या आ रहा है, ये या क्यों आ रहा है? वो इसलिए कि ये बाप समिया से इस्तेमाल हो रहा है, ज़ात पर कसरा आ रहा है, तो इसलिए ये वाव को या से तब्दील कर दिया गया। अब इसकी मिसाल अगर इसको देखना हो तो रज़िया यरज़ा रिज़वानन, अब मस्दर आ रहा है, मस्दर में वाव आ गया, तो इससे हमें कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि ये दर हकीकत नाक़िस वावी है, नाक़िस याई नहीं है। तो इसके हुरूफ असली रा ज़ाद वाव हैं, ये चीज़ हमें पता चलेगी मुअज्जम से। इसके अलावा हमारे पास इसमें हम इज्तिहाद नहीं कर सकते, लुगत में इज्तिहाद जारी नहीं होता। हमारे तलबा और तालिबात का मसला यह है कि वो फ़िक़्ह में इज्तिहाद करते करते लुगत में भी इज्तिहाद शुरू कर देते हैं। अब जब वो सरफ़ी तहक़ीक़ का सवाल आता है तो उसमें वो खुद ही मुज्तहिद लुगत भी बन जाते हैं, या शायद वो साहिब लिसान बन जाते हैं कि हमारा ही कहा हुआ वो लुगत से भी बढ़कर है और हम साहिब ज़बान हैं। लेकिन बहरहाल फिर वो बेचारा जो मुमतहिन होता है तो फिर वो भी साहिब इख्तियार होता है, साहिब ज़बान हो ना हो, लेकिन साहिब इख्तियार ज़रूर होता है। तो ये अहम तरीन चीज़ है, हुरूफ इल्लत की रियायत। तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा है कि अब मिसाल के तौर पे वो लफ्ज़ वाव के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है और या के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों के माना अलग-अलग हैं। वाव के साथ उसके माना अलग हैं, या के साथ उसके माना अलग हैं। मिसाल के तौर पे क़ाल यक़ूलु, अब ये क़ाल यक़ूलु के हुरूफ असली क़ाफ वाव लाम है, इसके माना कहने के हैं, कोई बात करने के। क़ाल यक़ीलु भी इस्तेमाल होता है, क़ाफ या लाम इसके माना कैलूले के हैं, और दोनों माना में कुरान में इस्तेमाल हुआ है। कैलूले के माने में भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। शायद यकीलून है ऐसा कोई लफ्ज़ है, फिलहाल अभी मेरे ज़हन में नहीं। बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइएगा। तो लुगत में किसी लफ्ज़ को तलाश करते हुए हुरूफ असली, हुरूफ ज़ायद की पहचान, इसके लिए सीगा और वज़न निकालने के बाद हुरूफ असली का दुरुस्त तयन, और अगर हुरूफ असली में वाव या फिर या है तो उसका भी ख्याल रखना कि इसके हुरूफ असली में वाव है या फिर या है। अगली बात, मुताल्लिका लफ्ज़ को शुरू से आखिर तक देखना। ख़ास तौर पर अगर पहले से लुगत के देखने का मिजाज नहीं है, और या अभी फ़िलहाल तालिब इल्मी के बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में हैं, दोनों सूरतों में ये लाज़िम है कि आप उस मुताल्लिका लफ्ज़ को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अमूमन माजिम की तरतीब ये होती है कि जहाँ से वो हुरूफ असली शुरू हो रहा होता है, तो वहाँ इब्तिदा में अफ़आल होते हैं। पहले मुजर्रद के दिए हुए होते हैं अबवाब, फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद के अबवाब देते हैं, फिर उसके बाद अस्मा ज़िक्र करते हैं। ये तरतीब होती है। तो मेरी गुज़ारिश ये होती है कि उस लफ्ज़ को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, मिसाल के तौर पे नून ज़ा लाम नज़ला का माद्दा है, हुरूफ असली हैं, उसको लुगत में देखना है। अब वो अपना यानी मिसाल के तौर पे तफ़ाउल से देखना है, बस एक सरसरी सा देखा और फ़ौरन कह दिया कि ये हमें नहीं मिल रहा, लुगत में तो है ही नहीं। अब उसको भाई ज़रा एहतिमाम से, इत्मीनान से उसको देख तो लो, जहाँ से वो लफ्ज़ शुरू हो रहा है, वहाँ से देखना शुरू कीजिए और जहाँ जाके वो हुरूफ असली ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ तक एक नज़र उसको पूरा देख लीजिए। इसमें आपको अपने मुताल्लिक़ा बाब का माना भी मिलेगा और इसके साथ-साथ बहुत सी इज़ाफ़ी बातें भी आपके इल्म में आ जाएँगी। मैं अमूमन अपने तालिब भाइयों से कहता हूँ कि लुग़त का इस्तेमाल इतना आपके हाथों को आदत हो जानी चाहिए लुग़त के इस्तेमाल की, कि मिसाल के तौर पे आपने अगर नज़ला को तलाश करना है, तो जब आप लुग़त की किताब को खोलें तो कम से कम दर्जे में नून का हर्फ, वो हिस्सा खुलना चाहिए, बाबुन नून आपके सामने खुलना चाहिए।
اتنی پریکٹس ہونی چاہیے. اور ابتدائی درجے کی طالبات کے لیے عرض کروں گا کہ وہ ڈیجیٹل ڈکشنریز کی طرف نہ جائیں. بہتر ہے کہ پہلے اپنی استعداد کو ہارڈ کاپی سے ہی مضبوط کریں اور اس سے مناسبت پیدا کریں، اس لیے کہ ان کتابوں کا نور اور ان کتابوں نور اپنی جگہ، لیکن بہرحال جو استعداد بنتی ہے، علمی استعداد، وہ جب تک براہ راست ان کتابوں سے استفادہ نہ کیا جائے تو وہ استعداد، علمی استعداد بننا ممکن نہیں ہے. تو متعلقہ لفظ کو شروع سے آخر تک دیکھنا، خاص طور پر ابتدائی مراحل میں، اور اس کے بعد جب ایک مزاج بن جائے لغت کو دیکھنے کا تو پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ متعلقہ لفظ آپ کو مل گیا، اس پورے لفظ کو نہ بھی دیکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں. میں اس پہ اصرار اس لیے کر رہا ہوں متعلقہ لفظ کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم اسی مادے کو لیں، اگر نون زا لام کو، یہ ایک صفحے کے ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مادہ شروع ہو رہا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ پچھلے صفحے کے آخری کالم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. اب طالب علم تو اس صفحے کو دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر وہ لفظ لکھا ہوا، جو حرف اوپر لکھا ہوا ہے بالکل صفحے کے اوپری حصے پر، اور وہاں سے اس نے دیکھنا شروع کیا ہے. وہ آخر تک دیکھ رہا ہے، اسے نہیں مل رہا، اس لیے کہ اس نے اس کے ابتدائی حصے کو نہیں دیکھا. اب جب وہ استاد کے پاس جائے گا تو استاد دیکھیں گے بھئی دیکھو یہ حروف اصلی یہاں سے شروع نہیں ہو رہے بلکہ یہ پچھلے صفحے کے آخری کالم سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں سے دیکھنا شروع کرو. اچھا، ایک اور بات ابھی میرے ذہن میں آئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مادہ اتنا قلیل الاستعمال ہے، حروف اصلی اتنے قلیل الاستعمال ہیں کہ وہ اوپری سطر میں لکھے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے. بالکل صفحے کے اوپر مرکزی عنوان جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ وہ ہمیں حروف اصلی لکھے ہوئے نظر نہیں آتے، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اتنے جلدی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لفظ تو لغت میں ہے ہی نہیں، حالانکہ موجود ہوتا ہے. اس میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم خاص وہی حروف اصلی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی ہمیں تلاش مقصود ہوتی ہے. اگر وہ حروف اصلی ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اس کے آگے پیچھے کے حروف ہم دیکھ لیں، وہیں کہیں نہ کہیں کسی کالم کے اندر ہمیں اپنے مطلوبہ حروف بھی مل جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا. اگلی بات، صلات و ابواب کی رعایت، یہ بھی اہم ترین چیز ہے. صلہ، عربی کے بہت سے افعال ایسے ہیں جو حروف جر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور بہت سے افعال ایسے ہیں کہ جو بغیر حرف جر کے استعمال ہوتے ہیں. حروف جر کے ساتھ استعمال ہوں تو بعض اوقات حرف جر کے تبدیل ہونے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض افعال ایسے ہیں کہ جو بغیر حرف جر کے استعمال ہوتے ہیں. اب اگر ہم انہیں حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ استعمال درست نہیں ہوگا. لیکن بہرحال دوسری والی بات کا تعلق لکھنے لکھانے سے یا تکلم سے ہے، بولنے سے ہے، اس کا تعلق لغت سے نہیں ہے. لیکن یہ فرق ہمیں، یہ چیز ہمیں لازمی دیکھنی چاہیے کہ کوئی بھی مادہ، کوئی بھی حروف اصلی اگر اس حرف جر کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا کیا معنی بن رہا ہے، اس حرف جر کے ساتھ استعمال ہو تو کیا معنی بنیں گے، اس حرف جر کے ساتھ استعمال ہو تو کیا معنی بنیں گے. یہ ساری تفصیل بھی معجم میں موجود ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہو سکے گا کہ جب کہ ہم اس لفظ کی پوری بحث کو دیکھیں گے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے آخر تک. پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اچھا حرف جر کے تبدیل ہونے سے اس کے معنی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. ایک مثال میں یہاں پہ عرض کروں، دیکھیں لغت میں آپ دیکھیے گا، دعا یدعو، دال عین واو حروف اصلی، پھر وہی الف آئے واو سے تبدیل شدہ ہے، واو حرف اصلی نہیں ہے حالانکہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے. تو دال عین واو میں آپ جا کے دیکھیں تو دعا لہو، لام حرف جر اگر استعمال ہو تو معنی ہوگا اس کے حق میں دعا کرنا، اور یہی اگر لام حرف جر کی بجائے علی آ جائے، دعا علیہ، تو اس کے معنی ہو جائیں گے بد دعا دینا. اب کوئی کہتا ہے دعا لی، اس کا معنی ہے کہ اس نے مجھے دعا دی، اور کوئی اس کی جگہ کہے دعا علیہ
اس کے معنی ہے کہ اس نے مجھے بددعا دی. تو دیکھیں صرف لام حرف جر اور علی کا فرق ہو رہا ہے، لیکن اس سے معنی پہ کتنا بڑا فرق پڑ رہا ہے. تو اس لیے کوئی بھی لفظ تلاش کرتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال کیا کریں. مثال کے طور پہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں اور اس میں آپ کو کوئی لفظ مشکل نظر آتا ہے کہ اس لفظ کا معنی پتہ نہیں کیا ہے. اب آپ نے اس کو کسی معجم میں دیکھا، معجم میں دیکھنے کے بعد وہاں جو معنی لکھا ہے وہ کتاب میں فٹ نہیں بیٹھ رہا. تو دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بس سرسری طور پہ دیکھا، ایک معنی دیکھ لیا، دو معنی دیکھ لیا، اس سے آگے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کیا معنی بنے گا. جب اس پورے پر ایک نظر ڈالی جائے گی اور اس پورے کو پڑھا جائے گا، پھر اندازہ ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے اور یہاں اس کے معنی کیا مناسب رہیں گے. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یہاں پر اس حروف اصلی کو کسی حرف جر کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اور ہم معجم میں، کیونکہ یہ بات تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں صلے کی بھی رعایت رکھنی ہے. صلات کی رعایت، صلے کا معنی حرف جر کی رعایت. تو جب ہم حرف جر کی رعایت کے ساتھ اس حرف کو دیکھیں گے، اس لفظ کو دیکھیں گے، ان حروف اصلیہ کو دیکھیں گے، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اچھا اس کتاب کے اندر اس حرف جر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ یہاں اس معنی میں ہے. دوسری چیز، ابواب کی رعایت، باب کی رعایت، یہ بھی اہم ترین چیز ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی لفظ دیکھ رہی ہیں، کہیں کسی کتاب کے اندر آیا ہے اور اب وہ جس باب سے استعمال ہو رہا ہے تو اس باب کے معنی لغت میں دیکھیں. ایک مثال عرض کروں، بعض اوقات باب کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. یعنی ایک تو مجرد اور مزید کی بات ہے نا، کہ مجرد کا باب ہے اور مزید کا باب ہے، تو ان دونوں میں تو ویسی معنی میں فرق ہوتا ہے. لیکن مجرد کا ہی باب ہے اور وہ دوسرے باب سے آ رہا ہے تو معنی تبدیل ہو رہا ہے. ایک مثال عرض کروں گا، حزین یحزن، حزن، حزانون حروف اصلی. یہ حزینہ یحزنو سمیہ سے استعمال ہو تو اس کے معنی غمگین ہونے کے ہیں، لازمی ہے. قرآن میں لا تحزن، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی مادہ، یہی حروف اصلی ہیں، حزانون، یہ استعمال ہو رہا ہے نصارہ سے، حزن یحزنو، یہ متعدی استعمال ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے غمگین کرنے کے. قرآن میں استعمال ہو رہا ہے فلا يحزنک قولہم، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی یہ بات. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر کی ہے، بلکہ وہ بات ذکر نہیں کی، اس لیے یہاں پہ وقف لازم ہے، فلا يحزنک قولہم. اے اللہ کے رسول، اے رسول، اے محبوب، آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کریں، آپ کو غمزدہ نہ کریں، پریشان نہ ہو، جو باتیں مشرکین اور مخالفین کہا کرتے تھے. تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی اور لغت میں بھی کسی لفظ کو تلاش کرتے ہوئے صلات کی رعایت بھی ضروری ہے اور ابواب کی رعایت بھی ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جلدی سے بتائیے گا. اچھا، وہی 1-2 والی ذرا تھوڑی سی ہم پریکٹس دوبارہ کرتے ہیں. صلات اور ابواب کی رعایت، جن کے لیے یہ بات نہیں تھی وہ کیا 1 لکھتے ہیں، اور جن کے لیے جو بات یہ پہلے سیل میں تھی وہ 2 لکھ دیں ذرا. ایکسپلین حرف جر پوائنٹ اگین. اچھا جی، دیکھیں بعض افعال ایسے ہیں جو حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور بعض افعال ایسے ہیں جو بغیر حرف جر کے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور مثال یہاں دیکھ لیں، سأل یسألو، سوال کرنا. اب سأل یسألو بغیر حرف جر کے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد حرف جر استعمال نہیں ہوگا. میں نے اس سے سوال کیا. اب اگر آپ اسے اپنی اردو سے عربی میں منتقل کریں گے تو اس میں آپ جملہ بنائیں گی سألتو منہ، میں نے اس سے سوال کیا. جبکہ آپ لغت میں اس کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوگا سألہ، بغیر من حرف جر کے. قرآن میں دیکھیں فاسألوا اہل الذکر، ما قال اللہ تعالی فی هذه الآیہ فاسألوا من اہل الذکر، یعنی یہاں من حرف جر کا استعمال ہے، بلکہ سأل یسأل براہ راست آگے مفعول به کی طرف متعدی ہو رہا ہے، براہ راست مفعول به استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد بغیر حرف جر کے. اور بعض افعال ایسے ہیں کہ جو
حرف جر کے ساتھ. ایک اور مثال دیکھیں، دخل یدخلو، داخل ہونا. اب دخل یدخلو کے آگے جو مفعول ذکر کیا جائے گا، جو لفظ ذکر کیا جائے گا، وہ بغیر حرف جر کے استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، یا ادخلوا هذه القرية، شاید ایسی کوئی مثال ہے قرآن کے اندر. تو ادخلوا هذه القرية، اب یہاں فی استعمال نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہم اردو سے عربی میں جملہ بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ادخلوا فی القرية، بستی کے اندر داخل ہو جاؤ. اب بات سمجھ میں آئی حرف جر والی؟ یہ عرض کر رہا ہوں. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تکبر سے حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال اکثر اہل علم کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس طرف توجہ نہیں ہوتی. خاص طور پہ تکلم میں تو پھر بہت زیادہ اس میں تھوڑی سی اس قسم کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. خیر اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب کسی لفظ کو تلاش کریں لغت کے اندر تو آپ کو ایک نیا لطف ملے گا. آپ میں سے جن کی پہلے سے اگر پریکٹس ہو لغت دیکھنے کی، اب وہ اگر خاص طور پہ صلات کی رعایت رکھتے ہوئے لغت دیکھیں گی تو اندازہ ہوگا کہ یہ اب پتہ چلے گا کہ یہ کیوں دعا لہو لکھا ہے، دعا علیہ لکھا ہے، یہ آگے کیوں حرف جر لکھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ حرف جر کے استعمال سے اس حروف اصلی کا معنی تبدیل ہو رہا ہے. آگے چلیے، چند اہم لغات و معاجم کے نام. ہم نے چند عنوانات لکھے تھے، اس میں ہم صرف اور صرف یہاں پہ صرف نام ذکر کریں گے. باقی اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، بات کافی طویل ہو جائے گی. چند اہم لغات و معاجم کے نام. عربی سے عربی، لسان العرب بہت قدیم ماخذ ہے اور بہت معتبر ماخذ ہے. المعجم الوسیط، یہ اس وقت بہت زیادہ متداول ہے اور زمانہ جدید کی ایک بہت ہی مستند اور ایک اچھی معجم ہے. معجم الغنی بھی بہت زیادہ قدیم نہیں ہے. مختار الصحہ کافی قدیم ہے، لیکن مختار الصحہ جب یعنی لغات کے ارتقائی مراحل طے ہو رہے تھے اور بالکل ابتدائی مرحلے سے نکل کر ایک جدید شکل اختیار کر رہی تھی، تو اس زمانے کی ابتدائی لغات میں سے ایک مختار الصحہ ہے. القاموس المحیط، المنجد، معجم اللغت العربیت المعاصرہ، یہ نہیں معجم ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ المعجم الوسیط کے بھی بات اس کے بھی بات کی ہے اور اچھی چیز ہے. معجم اللغت العربی. عربی سے اردو، المنجد. المنجد میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پہ عربی میں ہے اور عربی سے اس کو اردو میں منتقل کیا گیا ہے. مصباح اللغات، مصباح اللغات ہمارے عربی سے اردو کے بالکل ابتدائی کاموں میں سے ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً المنجد کا یا المعجم الوسیط کا، ان میں سے کسی ایک کا، بھی صحیح میرے ذہن میں نہیں، ان میں سے کسی ایک کا یہ مکمل ترجمہ ہے. شاید المنجد ہی نہیں، بلکہ المنجد کا تو اردو میں الگ سے ترجمہ موجود ہے، شاید کہ المعجم الوسیط کو انہوں نے اردو میں منتقل کیا. لیکن یہ کام مصباح اللغات ہمارے عربی سے اردو میں ہونے والے کاموں کے بالکل ابتدائی کاموں میں سے ہے. یعنی اس سے پہلے تک کوئی ایسی عربی سے اردو معجم متداول نہیں تھی، اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوا تھا. ہندوستان کے عالم تھے حفیظ الرحمن بلیاوی رحمت اللہ علیہ شاید. القاموس الوحید زمانہ جدید کا جو ہے وہ بہت ہی مستند اور بہت محنت طلب کام ہوا ہے. مولانا وحید الزمان قاسمی کرانوی رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی عمدہ کام ہے اور بہت تحقیقی کام ہے القاموس الوحید کا. ہمارے ہاں عام طور پر القاموس الوحید کی طرف شاید اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی توجہ مصباح اللغات کی طرف ہوتی ہے. لیکن میری رائے یہ ہوگی، میرا مشورہ ہوگا کہ مصباح اللغات کے ساتھ ساتھ القاموس الوحید سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. بلکہ بعض اوقات کچھ اس قسم کے جملے میں نے سنے کہ مصباح اللغات کا کام ہلکا ہے
اس لیے اب اسے چھوڑ کے القاموس الوحید کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مصباح اللغات اس زمانے کا کام ہے کہ جب اس سے پہلے تک کوئی اس قسم کا کام، کوئی اس قسم کی مثال ہمارے سامنے نہیں تھی، اور پھر لغوی اعتبار سے مصباح اللغات میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں۔ القاموس الوحید جدید کام ہے اور بہت تحقیقی کام ہے، لیکن یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ مصباح اللغات میں کوئی لغوی اعتبار سے سقم ہے، کوئی خرابی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ القاموس الجدید اردو سے عربی، عربی سے اردو، مولانا وحید الزمان قاسمی کرانوی کا کام ہے۔ یہ بھی بہت عمدہ کام ہے، بہت ہی اچھے انداز میں ہے، یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا۔ القاموس الفرید بہت دلچسپ کام ہے، مولانا وحید الزمان قاسمی کرانوی کے صاحبزادے ہیں مولانا بدیع الزمان قاسمی کرانوی، اور یہ 6 لغات ڈکشنری ہے، عربی، اردو، انگلش، تینوں زبانوں کے اندر بنیاد اس میں عربی ہے، اس کے بعد پھر اس کو اردو میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو انگلش میں ذکر کرتے ہیں 2 جلدوں میں۔ اور اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ، میں ایک بار اپنے مدرسے میں گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ القاموس الفرید کا ایک نسخہ لائبریری میں رکھا ہوا تھا، تو ہمارے ایک استاد صاحب لے کر آئے تھے، تو وہ اپنے بڑا ذوق تھا ان کا، وہ طلبہ کو کتابیں تقسیم کیا کرتے تھے، جو باذوق طلبہ ہوتے، ان میں کچھ کتابیں ہمیں مل جاتی تھیں۔ اگلی سلائڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ابھی صبر کر لیں۔ تو جب میں نے وہ دیکھی وہاں یہ القاموس الفرید رکھی ہوئی، تو میں بہت ہی، مجھے یہ کام بہت دلچسپ لگا، بہت زیادہ۔ میں نے استاد جی کو فون کیا، میں نے کہا استاد جی اس کا ایک نسخہ میرے لیے، کہنے لگے میں نے پہلے سے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا، کہنے لگے کہ مجھے اندازہ تھا کہ کوئی یہ نسخہ مانگے یا نہ مانگے، لیکن آپ یہ نسخہ ضرور مانگیں گے، تو میں نے آپ کے لیے اس کا ایک نسخہ رکھا ہوا۔ رہائش ان کی کافی دور تھی، تو اتنا انہوں نے شفقت کا معاملہ فرمایا، کہنے لگے کہ آپ اگر کہیں تو میں کسی کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں یہ۔ میں نے کہا نہیں استاد جی، میں انشاءاللہ خود لینے کے لیے حاضر ہوں گا، تو پھر میں خود اس کے لیے آیا، اور القاموس الفرید پھر استاد جی کے پاس سے لے کر آیا۔ 2 جلدوں میں ہے اور اچھی خاصی ضخیم جلدیں ہیں، اور بہت ہی تحقیقی کام ہے، بہت زیادہ۔ اچھا، آخری اس فن سے متعلق، اس میں زیادہ تر ہم نے قرآن کریم سے متعلق یہاں ذکر کی ہیں۔ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ حروف اصلی، حروف تہجی کی ترتیب پر ہے، مشہور آپ کے امام راغب اصفہانی کی یہ قرآن کریم کے حوالے سے مشہور لغت ہے، عربی سے عربی میں ہے، اور شاید کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، میرے علم میں، یقینی طور پہ میرے علم میں نہیں، میرے ذہن میں ہے کہ میں نے شاید اس کا کہیں اردو ترجمہ بھی دیکھا ہے۔ قاموس القرآن مولانا بدر الزمان نام ہے، یا اس وقت صحیح میرے ذہن میں نہیں نام، بہت اچھی دلچسپ یہ ہے قاموس القرآن کے نام سے، یہ عربی سے اردو میں ہے، لیکن قرآن کریم سے متعلق ہے اور ظاہری شکل کی ترتیب پر ہے۔ قاموس القرآن یعنی جیسا لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تعلمون ہے تو وہ تا میں مل جائے گا، یعلمون ہے تو وہ یا میں مل جائے گا، اور یستنصرون ہے مثال کے طور پہ تو وہ یا میں مل جائے گا۔ اس طریقے سے یہ اصلی ظاہری شکل پر ہے، حروف اصلی یا حروف تہجی کی ترتیب پر نہیں۔ معجم القرآن حافظ سید فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، سید ظفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کی یہ معجم ہے، یہ بھی جو ہے وہ ظاہری شکل پر ہے اور اچھی چیز ہے۔ اس میں ایک کا اضافہ رہ گیا، اور مجھے اس وقت بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اس کا نام اس میں کیوں نہیں آیا، بالکل ابتدائی کام ہے، لغات القرآن کے نام سے 3 جلدوں میں مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو لغات القرآن کے نام سے مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت ہی زیادہ یعنی یوں کہا جائے کہ وہ
بہت محنت سے وہ کام کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کی خوبی یہ ہے لغات القرآن کی کہ جو لفظ بھی قرآن کریم کا ذکر کیا ہے وہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے وہ وہاں پر انہوں نے اس کو حوالے کے ساتھ ذکر کیا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بار قرآن کریم میں کیوں نہ آیا ہو۔ تو لیکن یہ کام اس زمانے کا ہے کہ جب کہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل سہولت موجود نہیں تھی، کوئی سافٹ ویئر نہیں تھا، کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس زمانے کا یہ کام ہے۔ اور میری ہمیشہ سے بہت زیادہ اس حوالے سے دلچسپی رہی کہ مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کسی نے اس زمانے میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو تو میں اس سے یہ پوچھ سکوں کہ مولانا نے یہ کام کس طریقے سے کیا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالشہید نعمانی حیات ہیں، ان سے ایک بار ملاقات ہوئی، میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب کا یہ کام آپ کے سامنے کا ہے۔ کہنے لگا نہیں، یہ تو بالکل ان کا ابتدائی جوانی کا کام ہے، اور اس زمانے کا کام ہے کہ جب ان کی شاید شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یا بہرحال اگر شادی ہو گئی ہو تو بعد میں ان کی پیدائش ہوئی ہوگی، لیکن یوں یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جو ہے وہ پیدائش سے بھی پہلے کا کام ہے۔ لغات القرآن مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جب مجھے بالکل ابتدائی طالب علمی کے زمانے میں اس کتاب کا تعارف ہوا تھا اور میں نے لائبریری میں دیکھی تھی، تو میں اس وقت سے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کے سحر میں جکڑا ہوا ہوں، اور میں آج تک اس سحر سے نہیں نکل سکا۔ قرآن صفحۃ المصادر یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اور قرآن کریم کے تمام مصادر کو ابواب کی ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی باب نصرہ کے یہ ابواب ہیں، سمیہ کے یہ ابواب ہیں، افعال کے، تفعیل کے، اس ترتیب سے۔ لغات الحدیث، حدیث کی لغات پر کوئی بہت زیادہ مزیدار کام ہماری نظر سے نہیں گزرا آج تک، خاص طور پر اردو میں، یعنی عربی سے اردو کا کوئی کام خاص حدیث کی لغات کے حوالے سے ہوا وہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ بس یہ لغات الحدیث 5-6 جلدوں میں ملتا ہے عام طور پہ، لیکن وہ بھی مستشرقین کا کام ہے، عیسائیوں کا کام ہے، اور اس میں بہت سی اغلاط ہیں، کافی زیادہ اس میں اغلاط ہیں۔ اس حوالے سے بہرحال یہ ایک تشنگی ہے جو اہل علم اور اہل اسلام کے کاندھوں پہ فرض ہے، دیکھیے کون اس فرض کو ادا کرتا ہے۔ کتاب التعریفات ایک کتاب ہے جرجانی کی، اور یہ اچھی چیز ہے، مختلف اصطلاحات کی تعریفات کے لیے مختصر، اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں تعریفات پر، لیکن جرجانی کی کتاب ایک ہے، وہ بہت مختصر بھی ہے، ایک جلد میں کتاب ہے، اور وہ اس میں مختصر انداز میں تمام اصطلاحات کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں۔ فقہی اصطلاحات کے حوالے سے بھی مختلف کتب مل جاتی ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو کس متعلق ہم نے آپ کو کرایا ہے، یہ ایک اضافی چیز کے طور پہ تعارف کرایا ہے۔ ڈیجیٹل ڈکشنریز، اس سے پہلے تک کا جو ہمارا عنوان تھا، جو ہم نے جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ ہارڈ کاپی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی وہ زیادہ تر وہ چیزیں ہارڈ کاپی میں دستیاب ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پی ڈی ایف میں دستیاب ہیں، یونیکوڈ فارمیٹ میں عموماً دستیاب نہیں ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں، المعانی کا تو کام ہی ڈکشنریز کا ہے، معاجم کا ہے، ویب سائٹ بھی ان کی بہت اچھی ہے، اور اپلیکیشنز کی صورت میں بھی ان کا کام بہت اچھا ہے، عربی سے عربی، عربی سے اردو، اردو سے اردو، اردو سے عربی، تو کافی ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں۔ پلے اسٹور پر اگر آپ صرف المعانی لکھیں تو ان کی بہت ساری اپلیکیشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس میں اپنے مقصد کی جو بھی ہو اس کو انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جامع اللغات آن لائن اپلیکیشن ہے۔ اچھا، یہ ہم ذکر نہیں کر سکے تھے، اپلیکیشنز کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، آف لائن اور آن لائن۔ آف لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بار آپ نے اپنے پاس انسٹال کر لیا تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور آن لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہر وقت نیٹ کی ضرورت رہتی ہے، نیٹ کے بغیر آپ اس اپلیکیشن سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو المعانی کی اپلیکیشنز آف لائن ہوتی ہیں، اور یہ جو جامع اللغات اپلیکیشن ہے بہت ہی معیاری کام ہے، بہت، میں ابھی آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا،
جامع اللغات کے اندر اردو، عربی، انگلش تینوں ڈکشنریز موجود ہیں. المعجم الکافی اپلیکیشن کی صورت میں ہے، اور یہ بالکل وہی کام ہے جو القاموس الجدید کا کام ہے، اردو سے عربی. اس میں یہ ہے کہ لیکن سرچ کیا جا سکتا ہے، یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں نہیں ہے. تراث اپلیکیشن یہ خاص طور پر لغت کی کتاب نہیں ہے یا لغت کی اپلیکیشن نہیں ہے، بلکہ کتابوں کا ذخیرہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ مکتبہ شاملہ کا متبادل ہے. لیکن چونکہ اس میں مستقل ایک عنوان المعاجم کا اور اللغات کا موجود ہے، تو اس میں خاص اس فن سے متعلق بھی بڑی مفید کتابیں مل جائیں گی. اور جو ہم نے یہاں مختلف قسم کے معاجم کے نام پڑھے ہیں، خاص طور پہ عربی سے عربی والے، لسان العرب، القاموس المحیط، اور کتاب العین جس کا میں نے بالکل ابتدا میں ذکر کیا تھا، وہ بھی اس تراث کے اندر موجود ہے. تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ای مدرسہ یہ بھی اپلیکیشن ہے، اور یہ بھی بنیادی طور پر لغت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق درس نظامی کی کتابوں سے ہے. تمام درجات کی کتابیں اور اردو، عربی شروحات اس کے اندر موجود ہیں، اور اضافی چیز کے اوپر اس میں کچھ معاجم بھی موجود ہیں. اس میں القاموس الوحید، مصباح اللغات وغیرہ، لیکن وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں موجود ہے، یونیکوڈ فارمیٹ میں موجود نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تراث نہیں ملتی کبھی بھی. مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں تو میں اس کا لنک انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. اچھا، یہاں تک ہماری پریزنٹیشن کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی. یہاں تک کی گفتگو سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ یہاں کیا جا سکتا ہے. باقی کسی نے اگر رابطہ کرنا ہو تو میرا نمبر یہاں مینشن ہے، یہاں سے دیکھ لیں. اس پہ کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھی جا سکتی ہے. المعجم الکافی اردو سے عربی آف لائن اپلیکیشن ہے، القاموس الجدید اپلیکیشن کی صورت میں. جو القاموس الجدید وحید الزمان قاسمی کرانوی کا کام ہے وہ ہے. اب بس چند اپلیکیشنز کو جو ہم نے ڈکشنریز، یہاں ہم نے مستقل اس کا ایک فولڈر بنایا ہوا ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلے نمبر پر نظر آ رہا ہوگا المعانی. یہ المعانی کا کام، المعانی عربی سے عربی ہے. جیسے میں نے مثال کے طور پہ ہم نے دعا یدعو کی مثال پیش کی تھی، تو اسی کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں دعا لکھا تو ایک تو اس سے متعلق جو الفاظ موجود ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے. اس اپلیکیشن کے اندر دعا، دعاء، دعاتن، دعائم، یہ فائدہ ہے یونیکوڈ فارمیٹ کا. پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر اگر آپ تلاش کریں تو اس طریقے سے وہاں پہ یہ الفاظ سامنے نہیں آئیں گے. دعا کو دیکھیں، اب یہ المعانی کے اندر مختلف معاجم موجود ہیں. معجم الرائد یہاں موجود ہے، معجم الوسیط موجود ہے، معجم الرائد، معجم الغنی بھی اس کے اندر موجود ہے. تو ایک ہی اپلیکیشن کے اندر معجم المفردات یہاں موجود ہے. تو ایک ہی اپلیکیشن کے اندر آپ تقریباً کو 4-5 قسم کی معاجم سے استفادہ کر سکتے ہیں. داعن اسم دیکھیں سب سے پہلے. اچھا،
میں نے عرض کیا تھا کہ بعض معاجم کے اندر پہلے افعال کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر اسما کو ذکر کیا جاتا ہے، اور لیکن یہاں ان کی ترتیب ہے کہ معجم الرائد کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اسما کو ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر افعال کو ذکر کرتا ہوں. داعٍ الذي يدعو الناس الى دینه، داع مؤذن، داع سبب، لا داعی للخوف، داع اللبن ويترك منه في الضرع. دعا معجم الوسيط، دعا بالشيء، دعا دعوا ودعوة، دعوة، طلب احزارہ. اب دیکھیں کہ دعا کے مقابلے میں دعا کے بعد اگر با حرف جر آ رہا ہے، دعا بالشیء، یہاں ہم سے کہا گیا ہے کہ صلات بھی مختصراً ایک دفعہ دہرا دیں، اس کو اچھے طریقے سے سنیں کہ دعا بالشیء، دعا فعل کے بعد اگر با حرف جر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صلہ، حرف جر کو صلہ کہتے ہیں. تو با اگر حرف جر کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہے کسی چیز کا دعویٰ کرنا. دعا الشیء الی کذا، دعا کے بعد اگر الی حرف جر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہے ضرورت کا اظہار کرنا. احتاج الی، دعوت الیہ، میں اس کا محتاج ہوا، مجھے اس کی ضرورت پڑی. یقال دعت ثیابہ اخلقت واحتاج الی ان یلبس غیرها، دعا الطبیب ان فہو وجد ریحہ، دعا فلانا، دعا فلانا. اب دیکھیں بغیر کسی حرف جر کے استعمال ہو، دعا فلانا، نہ با آ رہا ہے نہ الا آ رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ صاحبہ وناداہ، بلانا، پکارنا. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، ادعو ربکم بغیر حرف جر کے استعمال ہو رہا ہے. دعا رغب الیہ وابتہل یقال دعا اللہ. دعا علی فلان، علی حرف جر کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی طلب لہ الشر، اس کے لیے بد دعا کرنا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہاں آپ کو یہ نسخ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا، اس نسخ پر کلک کریں تو دیکھیں یہ پورا میٹر، یہ پوری تحریر یہ ہمارے پاس کاپی ہو گئی ہے. جہاں لے جا کر اس کو پیسٹ کرنا چاہیں اس کو پیسٹ کیا جا سکتا ہے، مکمل حوالے کے ساتھ اس کو آپ آگے بھیج سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جلدی سے بتائیے. اچھا، اگلی معجم ہے معجم المعانی القرآن الکریم. میں ابھی اس وقت فی الحال اس اپلیکیشن کو نہیں کھولوں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. یہ بھی المعانی والوں کا کام ہے، اور خاص قرآن کریم سے متعلق قرآن کریم کے لفظوں کی صرفی تحقیق تحلیل بہت ہی عمدہ انداز میں کی ہے. المعجم الکافی یہ وہ اپلیکیشن ہے جو میں نے آج کے کا جو ہے تو دیکھیں یہاں ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ، جلدی سے اردو کا کوئی لفظ بتائیں جلدی سے جسے ہم یہاں تلاش کر سکیں. لا الہ الا اللہ، اردو میں میننگ ہو، اس کا میں مطلب نہیں سمجھا. اردو میں میننگ ہو کس کے لیے؟ وہ میں بھی دکھاتا ہوں نا، جامع اللغات دکھاتا ہوں. المعانی والوں کی بھی عربی سے اردو، اردو سے اردو، اردو سے عربی موجود ہے. ہمارے پاس محال آیا ہے، یہ دیکھیں محال دو آئے ہیں، محال، املاک، عقار، یہ تو ملکیت کی جمع ہے، مزیدار نہیں ہے، کوئی عجیب سا لفظ ہے. مستمیل، محال، نہیں وہ ہونا جسے کہا جاتا ہے کہ یہ امر محال ہے، ناممکن ہے. چشمہ لکھا ہے، چشمہ دیکھ لیتے ہیں. چشمہ فروش، چشمہ لگانا. نظاراتی، چشمہ فروش. صحیح بات سمجھ میں آئی؟ لیکن دیکھیں یہ تلاش کرنے کا جو ہے فائدہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی اپنے اس لفظ کو تلاش کر سکتے ہیں. یہ ہے یونیکوڈ فارمیٹ. اگر یہ پیٹر میں ہوتا تو ہمیں اسی طرح سے میں جانا پڑتا، پھر شین تک پہنچنا پڑتا، اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں یہ لفظ ملتا. اگلی اپلیکیشن جامع اللغات.
جامع اللغات کے اندر یہ سیٹنگ کا آئیکن بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں تو دیکھیں اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ القاموس الوحید، المعجم الوسیط، القاموس الجدید، انگلش اردو لغت، اردو لغت۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور جن لغات کے اندر آپ نے اس لفظ کو تلاش کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیجئے۔ کسی ایک کو بھی کلک کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ کو بھی کلک کیا جائے۔ کوئی ایسا لفظ ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ جو عربی اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے، سلام۔ اب دیکھیں ذرا، مؤتمر السلام، القاموس الوحید، عربی اردو۔ وضرب الاسلام بجرانہ، القاموس الاسلام برپا اور مضبوط ہو گیا۔ یہ ساتھ میں حوالے بھی موجود ہیں کہ یہ کون سی معجم سے دکھا ہے، عربی اردو۔ اب دیکھیں القاموس الجدید، اردو عربی، دشمنان اسلام، ذاتی سلامتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جادو ہے، کرشمہ ہے جامع اپلیکیشن آن لائن ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ڈکٹیشن باکس انگلش کی اپلیکیشن ہے، انگلش سے اردو، اردو سے انگلش۔ اور آگے پھر ای مدرسہ۔ ای مدرسے کے اندر میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک سیکشن ڈکشنریز کا بھی ہے، اور لیکن بہرحال وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہے۔ اس کے بعد آگے پھر تراث اپلیکیشن ہے، اور تراث اپلیکیشن میں یعنی یہ مکتبہ شاملہ کا متبادل ہے، اور کافی زیادہ اس کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ یہ بہت اہم ترین اپلیکیشن، ہم اس کو باقاعدہ اپنے اپلیکیشن کورس کے اندر پڑھاتے ہیں اسے تفصیل سے، فی الحال ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوئی۔ آج کی گفتگو سے متعلق آپ کے جو تاثرات ہوں اس سے ہمیں کسی طریقے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کوئی سوال ہو تو وہ بالکل کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ تحریری صورت میں یہاں لکھ کر سوال کر لیں۔ چند منٹ کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ کوئی سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ تراث کا لنک جی رابطہ کر لیں، میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ بچوں کے لیے کوئی پروگرام ہے عربی سیکھنے کا؟ ہماری طرف سے تو کوئی، سننا سرکل والوں کا کوئی پروگرام ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ یہ ڈیجیٹل اپلیکیشن کس نے بنائی ہے؟ اچھا، یہ اہم سوال ہے۔ بعض اوقات نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ ان میں المعانی والے تو یہ بھی اہل علم لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص ہو، یا کوئی اس میں کمی بیشی وغیرہ کی گئی ہو، تو میرے اس میں آج تک جو ہے وہ اس قسم کی کوئی چیز میری نظر سے نہیں گزری، اور میں بہت زیادہ دیکھ بھال کر ان چیزوں کو استعمال کرتا ہوں، لیکن کس نے بنائی ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ جامع اللغات والوں کو میں جانتا ہوں، یہ ہمارے کراچی کا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ ابن عباس، وہاں کے استاد ہیں مولانا اسامہ صاحب، ان کی مرتب کردہ ہے یہ جامع اللغات۔ ای مدرسہ دارالعلوم کورنگی کے ایک استاد ہیں، ان کے صاحبزادے نے بنائی ہے۔ تراث تو یہ عربوں کا کام ہے، بہت بہترین کام ہے۔ اچھا، ایک چیز رہ گئی، وہ اور دیکھ لیں۔ اسلام 360 اپلیکیشن بہت مشہور ہے، اور میں اس سے بھی کافی تفصیل پڑھاتا ہوں، لیکن ایک چیز اس کے اندر آپ کے کام کی ہے، ویسے تو پوری اپلیکیشن نہیں کام کی، لیکن خاص طور پہ ایک دلچسپ چیز ہے۔ مشکل کام ہے تھوڑا سا
میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، اور آئی فون ابھی کچھ ٹائم پہلے، کیونکہ مستقل ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے حلقہ احباب میں اپلیکیشنز والے مفتی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، تو مستقل یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اس کے نام بتائیں، کیا کہتے ہیں آئی فون کے لیے بھی. تو میں نے اس کے لیے پھر باقاعدہ اپنے ایک دوست کو بلایا، ان کے ساتھ میں بیٹھا، اور اچھی خاصی اپلیکیشن جو میرے استعمال میں رہتی ہیں وہ میں نے آئی فون میں تلاش کی، تو ہمیں آئی فون کے لیے نہیں ملی. یہ جتنی اپلیکیشنز میں نے بتائی ہیں یہ ساری کی ساری اینڈرائڈ کے لیے ہیں. کیونکہ اس میں بہت دلچسپ ایک واقعہ ہوا، ہم سے پوچھا گیا کہ اب پھر آئی فون والے کیا کریں، تو میں نے کہا دو ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو آئی فون کی قربانی دے کے اینڈرائڈ لے لیں، یا علم کے لیے قربانی دے کے ایک اینڈرائڈ خرید لیں خاص انہی چیزوں کے استعمال کے لیے. اچھا یہ دیکھیے گا قرآن کریم کے اندر، اور پھر اسلام 360، پھر قرآن کریم کے سیکشن میں، اور پھر سرچنگ کے سیکشن میں بائی ورڈ لفظ کے اعتبار سے تلاش کریں، بائی ورس آیت کے اعتبار سے، بائی روٹ ورڈ. یہ اس کی بہت کمال کی چیز ہے حروف اصلی کے اعتبار سے. یہ چیز اس کے علاوہ کہیں اور میری نظر سے نہیں گزری. اب دیکھیں حمزہ ہے، اب حمزہ سے آگے حمزہ دال میم حمزہ زارا حروف تہجی کی ترتیب پر، حروف اصلی کی ترتیب پر انہوں نے یہاں پر مادوں کو ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے جتنے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ پہلے اس کی لغوی تشریح دیں گے، اور یہ لغات کے اندر انہوں نے تشریح دی ہے معجم وہ جو ہے معجم المفردات ہے، کیا ہے، مفردات القرآن راغب اصفہانی کی، وہ یہاں اردو میں موجود ہے. اور اس کے بعد پھر 17 الفاظ پورے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، وہ مکمل حوالے کے ساتھ یہاں موجود ہیں. اس میں سے کسی بھی لفظ پہ کلک کریں گے تو اس لفظ پہ پہنچ جائیں گے، اس آیت تک پہنچ جائیں گے. یہ اسلام 360 کے حوالے سے خاص طور پر مجھے کرنی ہے. اچھا آئی فون کا بھی جواب ہو گیا. جزاک اللہ خیر، ویری انفارمیٹو سیشن، جزاک اللہ. بہت شکریہ. تراس کا لنک شیئر کریں. اچھا اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے. ابتدائی درجے کے طلبہ ڈکشنری سے کتنی مدت میں الفاظ دیکھنے کی مہارت کتنے عرصے میں پیدا کر سکتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو اس سال کا اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو اس سال میرے پاس جو طلبہ ہیں ان کی عمر ہے اور 6 سے 7 مہینے ہو چکے ہیں. اس وقت الحمدللہ القاموس الوحید سے استفادہ کر رہے ہیں، معجم القرآن سے استفادہ کر رہے ہیں، المعجم الوسیط اب انہوں نے کچھ تھوڑی بہت دیکھنی شروع کی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، اور یہ ابھی اولا سے 3 سال کے فاصلے پر ہیں. تو اس میں 2 چیزوں کا دخل ہوتا ہے، ایک تو استاد کی رہنمائی کا، اور دوسرا پھر طالب علم کے ذوق کا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب میں اولا میں تھا تو تقریباً کوئی چوتھا یا 5واں مہینہ تھا جب ہمیں ہمارے نحو کے استاد نے خاص طور پر 4-5 منتخب طلبہ کو کلاس میں سے بلایا اور ہمیں معجم دیکھنے کا طریقہ سکھایا تھا. میں مصباح اللغات اس وقت وہی زیادہ تر متداول تھی، تو وہ دیکھنے کا طریقہ سکھایا. تو میرا خیال ہے کہ جب حروف اصلی، حروف زائدہ، وزن، ماضی، مضارع، ان چیزوں کی پہچان شروع ہو جائے تو پھر طلبہ کو معاجم کی طرف لانا شروع کر دینا چاہیے اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. اور کوئی بھی اگر نیا لفظ آ رہا ہے تو بجائے خود اس کا معنی بتانے کے انہیں اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اسے لغت میں تلاش کریں. تو بہت جلد امید ہے کہ انشاءاللہ طلبہ میں اس چیز کا ذوق پیدا ہو جائے گا. مہارت تو پھر پیدا ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. علمر بٹے ہوٹ اوے کٹ گئی، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. اچھا جی، بس سوالات ختم ہو گئے اور تو کوئی سوال نہیں ہے، اجازت ہے. کوئی خاص نصیحت آپ سے؟
میری نصیحت تو طالبات اور معلمات دونوں کے لیے یہ ہوگی کہ اس سے شاید آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہو کہ اب تو جو ہے وہ کام بہت آسان ہو گیا اور ہم ان چیزوں کو موبائل میں تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر علمی استعداد پیدا کرنے کا ذوق پیدا کریں۔ تربیتی حوالے سے گفتگو عموماً اساتذہ کرتے ہیں، لیکن میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی کہ میں طلبہ کے سامنے اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ اپنے اندر علمی ذوق بھی پیدا کریں، مطالعے کا ذوق پیدا کریں، نصابی کتابوں کا مطالعہ کریں، ساتھ غیر نصابی کتابوں کا بھی لازمی مطالعہ کریں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور علمی استعداد کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ترکیب کے حوالے سے کوئی ایپ، کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کسی خاص کتاب سے متعلق ہوتی ہے، تو وہ اس کو پھر ضرورت، یعنی ترکیب سمجھنے کی چیز ہے، ترکیب اس سے نہیں۔ پی ڈی ایف تو مل جائے گی مقدمے کے مطالعے کے لیے، تو آپ کا القاموس الوحید بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے، مصباح اللغات بھی پی ڈی ایف، ای مدرسہ اپلیکیشن ہے، پلے اسٹور پہ موجود ہے، اس میں دیکھ لیں۔ اچھا جی، اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ تمام طالبات کا اور اگر اس میں معلمات بھی ہیں تو ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔